الرحمن الرحیم۔ محمد احسان گجر، چیئرمین کراچی موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن۔ آج میں سب سے مختلف بات کروں گا۔ میں کسی تاجر رہنما یا تاجر جماعت کا شکریہ ادا اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی ہمارا سفر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہم نے ایک انڈیکیشن دی ہے، گورنمنٹ کے اداروں کو باور کرایا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو اس سے زیادہ دھوم دھڑکا ہوگا، اس سے زیادہ اسٹرائک ہوگی۔ اس کی وجوہات چند میں آپ کے لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب سیاستدان ہمارے محلوں میں، ہماری مارکیٹوں میں ووٹ مانگنے آتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے ووٹ مانگتے ہیں، جو آج صدر پاکستان بنے، گزشتہ ٹرن اوور میں عارف الوی صاحب ہمارے آفس میں آئے، ہمارے جو پٹھان کے ٹوٹے ہوئے کپ ہوتے ہیں اس میں چائے پی، اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری مشکلات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اسمبلیوں میں جا کے آپ کے لیے جنگ لڑیں گے، آپ کے جو جائز حقوق ہیں اس کے لیے جنگ لڑیں گے، اور آپ کو جائز حقوق دلوا کر ہی دم لیں گے۔ تو آج جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے اس میں MQM پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ جا کر ہم سے بھیک مانگ کے ووٹوں اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے خواب خاموش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اپنی جائیدادوں میں اضافے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی گزشتہ جو زندگی تھا، طرز زندگی، اس پہ جائیں، اور آج ان کی جو زندگی گزر رہی ہے اس پہ جائیں۔ کیوں وہ ڈیفینس میں چلے گئے نیو کراچی سے؟ کیوں وہ لالو کھیت سے ڈیفینس چلے گئے؟ کیوں وہ ناظم آباد سے ڈیفینس چلے گئے؟ ان کے پاس 4 وہیل نہیں ہوتی تھی، ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے۔ آج یہ ویگو ڈالے کہاں سے آ گئے؟ 8-8 10-10 گارڈ کہاں سے آ گئے؟ ان کا کون سا کاروبار ہے؟ انہوں نے عوام کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اپنے پیٹ بھرے ہیں۔ جب تک ہمارے جو یہ لیڈران ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام اور تاجر کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے۔ IPPs کا ہی معاملہ لے لیں کہ بے نظیر نے 92 میں IPPs اس لیے جنریٹ کی تھی کہ جو ہمارے کرائسس، انرجی کرائسس تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ مگر ادھر بھی کیا ہوا، اچھا کام ہوتے ہوتے غلط ٹریک پہ آ جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو IPPs کے معاہدے کرا دیے۔ وہ IPPs ایک سنگل یونٹ بھی جنریٹ نہیں کر رہی، مگر ان کو سالانہ ڈالروں میں پیمنٹ دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم سے مال چھین کر لیا جا رہا ہے۔ ہم دکانوں میں جاتے ہیں اور سارا دن بیٹھ کے 4-5 ہزار روپے خرچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 سال سے جاری ہے۔ جو ہماری جمع شدہ رقم تھی، جو ہم نے حق حلال سے کمائی تھی، اب وہ ختم ہو رہی ہے تو ہم روڈوں پر ہیں۔ تاجر کبھی بھی روڈ پر نہیں نکلتا۔ اسی صورت میں نکلتا ہے جب اس کے بچے کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کے بچے کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کے بچے کو صحت سے محروم کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کے بچے سے خورد و نوش کی اشیاء چھین لی جاتی ہے۔ تو آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد اور اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کا مقصد ہے۔ جب تک ہمارے لیڈران ہماری بات اسمبلیوں میں نہیں کریں گے، ہمارے لیے استعفے نہیں دیں گے، جب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ورنہ آنے والے الیکشنوں میں یقین جانے میری مارکیٹ میں جو بھی آئے گا میں اس کو لتاڑ دوں گا، بگاڑ دوں گا، اس کو نہیں بٹھاؤں گا، اس کو نہیں چائے پلاؤں گا، کیونکہ اس نے ہم سے جو وعدے وعید کیے تھے اس پہ وہ پورا نہیں اترا۔ لہٰذا IPPs کے معاہدے ختم کیے جائیں، مہنگائی کی شرح کو کم کیا جائے، اور یہ جو بجلی میں 24 قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ان کو بالکل ختم کیے جائے۔ ہم کسی چیئرمین، میرے پاس خود کمشنر کی 3 مرتبہ کال آئی ہے، مجھے بلایا کہ چیف کمشنر صاحب آپ سے علیحدہ میں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا مسئلہ تو ہے، مگر یہ 24 کروڑ عوام کا بھی مسئلہ ہے، اور یہاں جو کراچی میں 3.5 کروڑ عوام ہے اس کا مسئلہ ہے، تاجروں کا مسئلہ ہے۔ میں سب کو لے کر آؤں گا، اکیلا نہیں آؤں گا۔ اور میں نے کہا کہ اس جو بات ہے ہماری اس پر ہم جو ہے نا اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔